بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر خدا داد صلاحیتوں کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ دیکھو، خدا داد صلاحیتیں تو ہماری بڑی بچپن سے بن گئی ہوتی ہیں، یعنی ہمارے نروس سسٹم مکمل ہو گئے ہوتے ہیں، ہماری کتاب لکھی جا چکی ہوتی ہے، ہماری عادات ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے باپ دادا سے، جینیٹک سے، پرسنل سے، پھر ذاتی ایکوائرڈ صفات ان پہ غالب آتی ہیں کہ ہم اپنے کن مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ جن مقاصد کا تعین کریں گے ان کے لیے جو صلاحیتیں خرچ ہوں گی وہ ہماری اچھی صلاحیتیں۔ ادب پروردگار عالم نے کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان صلاحیتوں کا ناجائز استعمال کیا۔ اس کو خدا کہتا ہے فضول خرچی ہے۔ اگر میں نے تعلیم کے لیے پیسے خرچ کیے ہوں اور میں جا کے کسی فضول سے مقصد کے خرچ کرتے وہ اسراف ہے، پھر میں رہوں گا کیوں؟ جب وقت آئے گا میرا اصل مقصد حاصل کر میرے پاس وہ کچھ نہیں ہوگا، تو خدا اس کو اسراف کہتا ہے، گناہ کو اسراف کہتا ہے، فضول خرچ لوگ ہو تم۔ میں نے دی تھی صلاحیتیں اپنے لیے مقاصد عالیہ کو طے کرنے کے لیے، تم نے مفت میں اور فضول خرچ کر دی۔ تو ہماری وہ صلاحیتیں جو ہمیں خدا کو جاننے کے کام آتی ہیں وہی اصلی صلاحیتیں ہیں جو ہمیں راہ راست پہ رکھتی ہیں، اور یہ ساری صلاحیتوں کے اوپر ایک پیکٹ چلتا ہے، وہ اعتدال ہے کہ ہمیں ہر حال میں معتدل رہنا ہے۔ زبان میں تاثیر کیسے لگی؟ اخلاص ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن حکیم میں کہا نا ایک بار کہ دیکھو 3 رولز ہیں، 3، اور کسی میں مقرر کے لیے، کسی اس بندے کے لیے جو خدا کی راہ میں بات کرنا چاہتا ہے، یا کسی بھی جنرل کانسیپٹ آف ایلیٹڈ ٹاکس کے لیے 3 اصول چاہیے۔ اور پہلا جو اصول ہے وہ علم ہے، دوسرا بحث میں نرمی برتنا ہے، اور جو چیخ چلاہٹ ہو رہی ہوتی ہے، لارڈ برٹن رسل نے کہا کہ 2 بندے جب بحث کرتے ہیں تو دونوں کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، جس کی آواز اونچی ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اللہ نہیں کہتا، اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ بلاؤ لوگوں کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ پہلا اصول ہے حکمت، اور دوسرا اصول ہے کہ تم بات اچھی طرح کرو، اور تیسرا اصول ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اوفینڈ نہ کرو، بے عزتی کی بات نہ کرو، توہین آمیز گفتگو نہ کرو، باقی فیصلہ اللہ کو چھوڑ دو، مانتا تو مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ میری غرض کیا کہ لوگوں کو میں اطلاع کرتا ہوں، میری غرض صرف ایک ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے میسج کو بغیر کسی داغ نقد کے لوگوں تک پہنچا دوں، اس سے زیادہ میری کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ برے خیالات اور بری عادات سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ برے خیالات سے چھٹکارا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی آزمائش کا حصہ ہے، اور جو خیالات ان کے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں یہ سیکنڈ ڈگری ایکسیکیوشن آف بیڈ آئیڈیا۔ اس لیے اگر ہم پہلی جگہ انتخاب اچھا کریں گے دوسرا حصہ جو ہے نہیں ہوگا۔ ہاں، ذہن میں جو برے خیالات ہیں خدا ان پہ احتساب نہیں رکھتا، کیونکہ ابھی آپ ان کے اتنے قائل نہیں ہوتے کہ خدا آپ کو سزا دے، کیونکہ جب ذہن سے باہر آ کے ایک آدمی چوری کا سوچتا رہتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی، مگر جب وہ ایکسیکیوٹ کرے گا جس کا مطلب ہے اس کا سیلف اس کا حکم مان گیا اس برے خیال، تب ایکسیکیوشن قابل سزا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں شروع سے ہی خیالات کی لیول پہ بھی الہام شر سے بچنا ہوتا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں ہی الہام کرتا ہوں فسق و فجور، میں ہی الہام کرتا ہوں نیک خیالات۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ بہت پڑھتا ہوں لیکن کچھ یاد نہیں رہتا، اس کی بنیادی وجہ اس کی وجہ بکھراؤ ہے، بہت پڑھنا بجاتے خود بکھراؤ ہے،
اور مختلف الخیال چیزوں کو یا مختلف موضوعات پر پڑھنا یہ بھی دکھ رہا ہو. کئی چیزوں کو آپ کا دل کرتا ہے یاد رکھیں، وہ چیزیں اس بکھراؤ میں شکار ہو کے میموری پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. سارے خانے مصروف ہوتے ہیں، ساروں میں 0 لیول کرنٹ چل رہی ہوتی ہے، 007 کرنٹ چل رہی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ یاد کرنا چاہتے وہ 100 میں سے تو وہ چیزیں یاد نہیں نہ آئیں گی. اگر آپ خیال کو تقسیم کر کے کاٹ لو، مختصر کر لو، آپ اپنے ذہن کو یہ کہہ دو کہ یار یہ سارے فالتو خیال ہیں، آپ تھنک اونلی اباؤٹ 1 or 2 things، پھر آپ کو یاد نہیں گے. یہ میموری جو ہے نا بلی کی آنکھ کی طرح ہوتی ہے. اگر دور دراز کی چیزیں اس کو کرو، وہ بیٹھا ہوا ہے چھت کے اوپر ایک پرندہ تو وہ دیکھ لے گی، اور اس کی ناک کے نیچے کبھی قیمہ رکھ کے دیکھو اسے نہیں نظر آئے گی. جو کلوزسٹ دباؤ ڈال رہی ہو نا چیزیں، وہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی اور وائڈر چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں اس کو. میموری اس طرح کانٹیکٹ کرتی ہے اور کشادہ ہوتی ہے. اس لیے میموری میں کچھ چیزیں نکل کچھ عمر کے ساتھ ساتھ مسکولر جو برین مسلز کی کمزوری کی وجہ سے، مگر یہ عمر نہیں ہے جو آپ کی ہے، اس میں ہر چیز یاد رہنی چاہیے. سر صوفی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ صوفی کے الٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے جو عام محاورہ اس میں تو کوفی کہتے ہیں، تو جو کوفی نہیں ہے وہ صوفی ہے. مطلب یہ کوئی بدائز نہیں ہے، جو وعدہ مخالف نہیں ہے، جو اپنی بات کے بڑے قریب رہتا ہے. دیکھو سب سے بڑی نشانی سچائی کی کہ جو شخص اپنے بات کے قریب رہتا ہے وہ سچا ہے. جو بات کہتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ بہت قریب ہے بات کا. کبھی کبھی مس ہیپ ہو جائے تو ہو جائے، مگر اصولاً جو شخص اپنے کہی ہوئی بات کے قریب رہتا ہے وہ صوفی ہے، چاہے وہ برا یا اچھا. شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بھی ولی ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دونوں طرف ولی ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں اور اس کے قریب ترین رہتے ہیں، اور وہ شیطان کے ولی ہیں جو بری بات کرتے ہیں اور اس کے قریب رہتے ہیں. یہی پہچان ہے. سر ایک آخری سوال، نوجوان نسل کے لیے جن کو اپنی منزل اور اپنے مقام کا نہیں پتا، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ منزل و مکان کا پتہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کیونکہ بچپن سے ماں باپ بوڑھے ہوں اچھے ہوں ایک ہی بات بتا رہے ہیں، سچ بولو، پھر سچ نہیں بولتے. آگے چل کے زمانوں میں کہتا ہے کوئی مثال ہی نہیں ہے سچ بولنے کے، تم کیوں بول رہے ہو. تو جو شخص جو ہے اپنے اچھے کسی بیان کی حفاظت کرتا ہے وہی زندگی میں اول و آخر کامیاب کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوان بچے یہ جانیں کہ یہ کوئی مخبوط الحواس قوم نہیں ہے، یہ کوئی نالائق قوم نہیں ہے، یہ چنی چنائی قوم ہے. اللہ نے انہیں اسلام بخشا ہے، امتم وسط اللہ تکون شہداء علی الناس. ان کی تو شہادت باقی قوموں پہ پڑھنی ہے، ان کو اپنے مقام کا جو پتہ ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ رف ریف نہیں ہے، ٹک ٹوک نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی کام ہے، ہمارا خدا اور رسول کی محبت ہمارے دل میں ایک اولین انعام کے طور پر پہلے سے موجود ہے. ہم اس میں کھڑے ہو جائیں، ہم سمجھیں کہ یہ تعلیمی درست ہے. اب تو لوگ جو ہیں مطلب دیکھو نا، یہ کوئی برگر کھانا جرم نہیں ہے، مگر اگر برگر کے ساتھ ان کا کلچر بھی آپ نے کھانا ہے تو پھر ذرا برائی ہو جائے گی. لوگوں کو فرق کرنا چاہیے نا، ہم نے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. ایک خوراک اور لباس میں محیط نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے شاید باہر طرز کے خواہی جامہ وال پوش، کہ تو کوئی سا بھی لباس پہن لے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. من انداز قدت رمی شناسم، میں تجھے قد سے پہچان لوں گا.
ہمیں اپنا قد وہی رکھنا ہے جو مسلمان کا قد ہے. اس میں نہ ڈریس کا نہ فوڈ کا. دیکھو نا ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے کہ یورپ میں پوچھا کہ یہاں کبھی کبھی ہاٹ ڈاگ ملتا ہے اور اس میں سور کی وہ کباب پڑا ہوتا ہے, کھا لوں؟ میں نے کہا کھا لو. کہتے یہ فتویٰ ہے؟ میں نے کہا فتویٰ تو نہیں ہے, دل کرتا ہے تو کھا لو. کہتا مگر حرام نہیں ہے. میں نے کہا اگر حرام ہے اور اللہ نے منع کر نہ کھاؤ. آپ کی کمزوری, آپ ایسا مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ میں آٹا کھا لوں جس میں سور کا گوشت پڑا ہوتا ہے؟ تو کمزوری تو آپ کے دل میں ہے نا کھانے کی. اگر آپ کے دل میں خیال ہے اللہ کا تو آپ کیوں کھاؤ گے؟ یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑتی پوچھنے کی کہ میں کھا لوں. تو میں تو کھا لو, اگر اتنا ہی ایمان ہے تمہارا تو کھا لو جو مرضی کرو, اور اگر اللہ سے محبت ہے تو نہ کرو, پھر خدا کی سنو اس کی مانو. الحمدللہ